نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. تو آپ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ بازار تم دیکھو گے کہ خیانت سے بھر جائیں گے، کہیں پر بھی امانت داری تمہیں نظر نہیں آئے گی، اور اگر کوئی امانت داری کے ساتھ مال کو بیچتا ہوگا تو اس کا چرچا ہوگا. جیسے ہم کو بعض دکانیں لوگ ایسی بتاتے ہیں کہ یہاں سے تم خریدو ایک دم پیور دیتا ہے. دیکھو اتنے بڑے بازار کے اندر کسی ایک آدمی کا نام لیا جاتا ہے. بیپاری کے اندر بھی کوئی امانت دار ہوتا ہے تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیپاری ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ بھئی تم سودا کرو اس سے کرو، وہ ایک دم ٹچ مال دیتا ہے. تو دیکھو امانت داری کا یہ صلہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر مہربانی ڈالتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ امانت داری کا نتیجہ ہے. تو اس زمانے کے بازار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے 4 بڑے امام ہیں، ان میں ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک مرتبہ اپنے کمرے میں تھے، ان کا لڑکا بھی تھا عبداللہ. تو روایت نقل کرنے والے عبداللہ ہیں امام احمد کے لڑکے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں باپ بیٹھے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہمارا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. تو میرے ابا امام احمد نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کون آیا ہے. تو میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت پردہ نشین تھی، برقع پہن کر کے کھڑی تھی. کہا کہ بیٹا تمہارے ابا کہاں کے اندر ہیں، تو اگر آپ کو کوئی کام ہو تو میں باہر بلاؤں، کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک عورت کہہ رہی ہے. تو امام احمد بن حنبل باہر تشریف لائے. کہا کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہو. کہا بولو کیا مسئلہ ہے. کہا کہ میں ایک مزدوری کرنے والی عورت ہوں، میری مزدوری یہ ہے کہ میں روئی کو کاٹتی ہوں. روئی کو کاٹنا اس کا کیا مطلب، آپ نے دیکھا ہوگا روئی کے بیچ میں بیج ہوتا ہے. بیج جب روئی اگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کاٹن کو اگاتا ہے، یہ ہمارے کپڑے اگتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ذات سے بنا سکے. جتنے بھی آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ زمین سے اگے ہوئے ہیں. ہاں اندر کچھ ملا دیتے ہیں کیمیکلز وغیرہ تو وہ کپڑے الگ الگ بنتے رہتے ہیں. باقی اصلی جو چیز ہوتی ہے ریشم، تو وہ کیڑا اپنے منہ سے نکالتا ہے، اور کاٹن تو اللہ تعالیٰ زمین سے اگاتا ہے. تو کاٹن جب اگتا ہے تو اس کے بیچ میں ایک بیج ہوتا ہے جس کو زننگ کاٹن کمپنیاں ہوتی ہیں، تو آج کل تو مشین کے اندر ڈال کر کے بیج کو نکال دیتی ہیں، اور اس کا تیل بھی بنتا ہے. تیل بھی بنتا ہے. اس زمانے کے اندر وہ ہاتھ سے نکالتے تھے، اور ہاتھ سے نکال کر کے جو بھی اس کا جو گوٹا ہوتا تھا اس کو ڈوری کی شکل، دھاگے کی شکل دے دیتے تھے. تو یہ عورت ایسی مزدوری کرتی تھی. تو امام احمد کو کیا پوچھ رہی ہیں کہ امام صاحب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر میں زیتون کا چراغ جلاتی ہوں اور اس کی روشنی کے اندر یہ کام کرتی ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے گھر کے اندر تیل نہیں ہوتا، لیکن جب چاند کی راتیں آتی ہیں، چاندنی راتیں، تو جس وقت 10واں یا 11واں 12واں 13واں چاند ہوتا ہے تو اس کی روشنی ہوتی ہے. تو میں ان راتوں کے اندر چاند کی روشنی کے ذریعے وہ کام کر لیتی ہوں. اگر یہی سامان میں مارکیٹ کے اندر لے کر کے جاؤں تو کیا میں گراہک کو یہ بتاؤں کہ یہ روئی میں نے تیار کی ہیں چراغ میں اور یہ روئی میں نے تیار کی ہیں چاند کی روشنی میں، میں گراہکوں کو بتاؤں؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا اچھا تمہیں کوئی فرق لگتا ہے دونوں میں؟ تو کہا امام صاحب فرق تو آئے گا، ضرور آئے گا، چونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ ہم اس کے اندر صفائی لا سکے، چراغ کی روشنی میں تو دکھتا بھی ہے. تو کہا امام صاحب نے کہا امام احمد نے کہ ہاں بتا دیا کرو اپنے گراہک کو، اس طرح بتا دیا کرو کہ بھئی یہ چراغ کی روشنی میں سامان تیار ہوا ہے، یہ چاند کی روشنی میں تیار ہوا ہے. یہ تقوی ایک عورت کا. امام احمد بن حنبل نے اپنے لڑکے کو کہا کہ بیٹا اس عورت کے پیچھے پیچھے جا، یہ کس کی عورت ہے؟ تو وہ عورت تو نکل گئی. امام احمد کا لڑکا عبداللہ تو ان کے پیچھے پیچھے گیا. تو دور گئی ایک عورت ایک جھونپڑے کے اندر داخل ہو گئی.
पता चला कि बिश्र बिन हारिस की बहन है, जो वक्त का बड़ा मुतवक्किल बिल्लाह आदमी था और वक्त का बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी था। आकर के अपने अब्बा को कहा कि अब्बा वो तो बिश्रा बिन हारिस की बहन है। कहा अब समझ में आया कि इनका तकवा रोए जमीन पर ये जिंदा है। तो ये एहतियात आदमी अपने कारोबार के अंदर लाएगा तो घर के अंदर आने वाले पैसे भी एकदम तकवा वाले आएंगे।